آج ہم بات کریں گے رزق حلال کی. تو اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لیے جدوجہد اور محنت کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. جی بالکل. اور آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں شہربانوں کے افراتفری کا ایک عالم ہے، ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے. مہنگائی عروج پر ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، منافع خوری ہے، رشوت ستانی بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں نے حلال اور حرام کمانے کی جو تمیز ہے وہ ختم کر دی ہے اور غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے. ناجائز طریقوں سے مال اکٹھا کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. بس ہر شخص یہ چاہتا ہے جی کہ محنت کے بغیر ہی مال و دولت حاصل کر لیا جائے، ڈھیر سارا مال و دولت اس تک پہنچ جائے. بالکل ایسے ہی. تو اسلام میں جہاں حلال ذرائع سے رزق کمانے کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں حرام سے اجتناب کرنے کا بھی بڑا سختی سے حکم دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اور پھر شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہی بات ہے جی، حلال رزق جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. اور اس کے بارے میں عظیم مولا علیہ السلام کا ایک فرمان میری آنکھوں سے گزرا، وہ یہ تھا کہ تمہارا رزق تم تک اس طرح پہنچتا ہے جیسے تمہاری موت. کیا بات. تو اس لیے جتنا رزق تمہارے نصیب میں لکھا ہے نا وہ تم تک پہنچے گا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کرنی، آپ نے کوشش نہیں کرنی، آپ نے حرکت نہیں کرنی، آپ نے جدوجہد نہیں کرنی. یہ سب کچھ کرنا ہے. ایک طرف تو مال کو فتنہ بھی کہا گیا نا، تو اللہ تعالیٰ زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے اور پھر لے کے بھی آزماتا ہے. تو آزمائش ہے، لیکن جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں آخرت میں ان کے لیے ایک انعام بھی ہے. تو بات وہی ہے کہ جی حلال رزق کے لیے جدوجہد کریں. اچھا ایک اور بات بھی ہے، کئی دفعہ شہر بانو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ لوگ گلا بھی بہت کرتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے پیسے نہیں ملتے، اس طرح سے مال نہیں ملتا. اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم جس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دی جا رہی، تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو. یا تو ٹھیک وقت پر وہ چیز تم تک پہنچا دی جائے گی، یا پھر تمہاری وہ جدوجہد کسی اور طرح سے تم تک پہنچائی جائے گی، اس سے بہتر تمہیں ملے گی. تو یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ آپ کا رزق آپ تک پہنچے گا. صرف آپ نے محنت کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، تلاش میں رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ بستر پر سوئے رہیں اور آپ کہیں کہ میرا رزق تو مجھ تک پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہے. محنت شرط ہے. بالکل جی. آپ حلال رزق کی تلاش میں نکلیں اور اس کا ثواب بھی ہے. تو آپ محنت کریں، محنت سے ڈرنا نہیں ہے، محنت سے تھکنا نہیں ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات شہر بانو نے کی تھی. آج کل جو ملک کے حالات ہیں، اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے جس سے کوئی ایسی رقم آنا شروع ہو جائے کہ ہم جلد از جلد امیر ہو جائیں. ہاں، ایک تو جلد امیر ہو جائیں، اور جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں چیزوں کی یہ ہمیں افیکٹ نہ کریں. تو ایسا نہیں ہے، آپ کو ہر چیز افیکٹ کرے گی. اور اسی سے جس طرح آپ اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں گے اور اس کو لے کر آگے چلیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو امید ہے کہ آج رزق حلال کے بارے میں ہم آپ تک بہت ویسے رزق حلال کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں شہر بانو، کہ اگر ہم رب نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی، جتنا مال ہمیں عطا کیا، جو بھی ہماری استطاعت ہے، اگر ہم اس پہ صرف شکر ادا کرنا شروع کر دیں نا، اللہ تعالیٰ کی دی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، تو جو کچھ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے نا، یقین مانے کہ وہ انف لگے گا. اور آپ کو نہیں لگے گا کہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. یہ کہا گیا ہے کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو شکر میں بھی بڑی برکت ہے. تو یہ آج کی اچھی بات جی، آج ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے اور اب آگے بڑھیں گے. اور اب وقت ہو گیا ہے انعام بانٹنے کا، انعام حاصل کرنے کا. آپ کے لیے لے کر آیا ہے تحفوں کی بھرمار. تو آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اسپارک کا اسمارٹ فون جو کہ ہے نیو 6. آج آپ جیت سکتے ہیں جی. اور بڑی ہی آسان سمپل سی گیم ہے. ہم سوال پوچھتے ہیں، 4 آپشن دیتے ہیں. سوال بھی بڑے آسان ہوتے ہیں. سوال بھی بڑے آسان ہوتے ہیں. آج مجھے لگ رہا ہے تھوڑا ٹرکی ہوگا. لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، اتنا ٹرکی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواب ہم کل بتا چکے تھے اپنے ہی پروگرام میں. انعام جو ہے نا وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا بہن بھائی روزے دار ہمیں کال کر رہا ہے اس کو انعام ہی دے کر بھیجیں، ایسے نہ بھیجیں. ہم اسی لیے جان بوجھ کے آپ نے کرنی ہے. سادہ سوال پوچھتے ہیں. ٹی وی اسکرینز پر نمبر جو ہے وہ موجود ہے، آ رہا ہے آپ کے سامنے کچھ ہی لمحات میں. تو وقت بہت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. اپنا موبائل پکڑیں، کال ملائیں اور سوال کا جواب دیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ اسٹوڈیو میں ہمارے کیمرہ مینز نے بھی موبائل پکڑ لیے اور وہ نمبر ملانے کی کوشش کریں. تو جی جب تک ہمارے کالر ہمارے پاس آتے ہیں اس سے پہلے ہم ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شہر بانو. اور میں نے بھی یہ فوٹوز دیکھی سوشل میڈیا پہ آج کل بہت چل رہی ہے. ایک ننھی منی معصوم سی بچی ہے جی، اس کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو مسجد الحرام میں عازمین کے درمیان کھجوریں تقسیم کر رہی ہے. کیوٹ بیبی ہے. مجھے تو اپنی بیٹی یاد آ گئی ہے اس کو دیکھ کے، اور کتنی خوبصورت طریقے سے حجاب کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہمارے موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کون موجود ہے اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زنیرہ مالک بول رہی ہوں.
کون بات کر رہی ہے؟ سوری. زنیرہ مالک. جی زنیرہ کہاں ہماری سے بات کر رہی ہیں؟ وہاڑی سے. وہاڑی سے. زنیرہ آپ کو ہمارے رولز پتہ ہیں اس گیم کے؟ ایک سوال پوچھوں گا، اس کے 4 آپشنز ہیں، صحیح آپشن پہ آپ کو انعام ملے گا اسپارک اسمارٹ فون نیو 6. جی جی 30 سیکنڈ آپ کے پاس، تو آپ ریڈی ہیں؟ سوال پوچھوں میں آپ سے؟ جی پوچھیے. چلے جی، سوال یہ ہے جی کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ کے آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 آیا صوفیہ مسجد، آپشن نمبر 2 فیصل مسجد، آپشن نمبر 3 مسجد حرام، اور آپشن نمبر 4 ہے مسجد کوفہ. جی آپشن نمبر 3 مسجد حرام. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں پوچھنے والا تھا کہ آر یو شور؟ چلے شہر بانو نے اناؤنس کر دی ہے، تو آپ کو بہت بہت مبارک زنیرہ، کنگریچولیشن، آپ جیت چکی ہیں اسپارک اسمارٹ فون نیو 6. ہماری ٹیم آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، اپنا میلنگ ایڈریس دے دیجئے تاکہ یہ تحفہ بر وقت آپ تک پہنچے. لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جو آیا ہے اس کو آپ گھمائیں نہیں، ان کو ڈائریکٹ سیدھا ان کا انعام دیا جائے. میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ کرنا چاہ رہا تھا گیم کو. باہر آ جائیے، بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے صدائے رمضان. تو ناظرین اب ذکر کریں گے اس مبارک ہستی کا، اسلام کی خاتون اول، احسار و وفا کا منارہ نور، طبقہ نسواں کا افتخار، محسنہ اسلام، ناصرہ شریعت، زوجہ اول، ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ان کا یوم وصال ہے. دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں. آپ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. آپ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار و معاون بھی ثابت ہوئیں. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب. عبدالسلام صاحب، میں نا ایک شعر سے چاہوں گی کہ آپ آگے. اسلام کے دامن میں کیا ہے سوائے امداد خدیجہ، مال بھی، اولاد بھی، شوہر بھی، داماد بھی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو ازواج محترات ہیں وہ تمام کی تمام پوری امت کی مائیں ہیں بے شک. لیکن اماں ختیجہ جو ہے نا جی، یہ ایک اسپیشل ہستی ہیں. واہ واہ. یعنی کوئی شک نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ اسپیشل ہے. لیکن ان اسپیشلز میں سے اگر کسی ایک اسپیشل کا چناؤ کرنا پڑے نا تو وہ اماں ختیجہ ہے. واہ واہ. لیکن یہ تھوڑا سا نا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی اس ماں کا حق ادا نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، نہ ہی ہمارے دو بڑے طبقات ہیں، اہل تشیع اور اہل سنہ. دونوں طبقات نے اپنی اس ماں کو جس طرح اجاگر کرنا چاہیے تھا نا، جس طرح روشن اتنا ان کا کردار تھا اسلام میں، وہ ہم نے کیا نہیں. ٹھیک ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت تھوڑا میٹیریل آپ کو ملتا ہے اماں ختیجہ کی لائف کے اوپر. لیکن اگر آپ ان کی قربانیوں پہ کریں تو اگر کسی شخص کی سمجھیں کہ ذاتی احسان جو ہے اسلام نہیں بلکہ ہر مسلمان کی گردن کے اوپر اگر کسی کا ذاتی احسان ہے نا تو وہ اماں ختیجہ ہے. بے شک. اور وہ کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں عورت کی کوئی قدر نہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، اور بلکہ بیٹی پیدا ہونے پہ ہی سو کر اور مردگی چھا جاتی ہے جی. اس معاشرے میں ایک خاتون کا سب سے پہلے اس طرح ڈیولپ ہونا کہ وہ ملین بلینر تھی. آج کے دور میں بھی وہ جتنی ان کی دولت تھی نا، وہ آج کے دور کے حساب میں بھی اگر ہوتی تو پاکستان کی امیر ترین خاتون ہوتی. کوئی شک نہیں. اتنی دولت تھی ان کے پاس، سب دے دیا. لیکن ابھی دیکھیں دینے پہ تو بعد کی بات آئی ہے نا. سب سے پہلے جو انہوں نے مصطفیٰ کریم کا انتخاب کیا نا وہ بڑا حیران کن ہے کہ اس معاشرے میں جہاں سارا کچھ مٹیریلسٹ تھا، اخلاقی اقدار بڑی ہی گری ہوئی تھی، اس معاشرے میں ایک خاتون کا پہلے بزنس کے امپائر کے اوپر ابھرنا اور پھر اس بزنس اس خاتون کی آپ سیرت اور زیرت اور عقل اور دانش پہ ذرا آپ فخر کریں گے کہ جس نے انتخاب کیا مصطفیٰ کریم کا. سبحان اللہ. مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے نہیں کہا، انہوں نے خود کہا. یعنی اتنی زیرت خاتون تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو کچھ ابھی دنیا نے نہیں دیکھا تھا نا وہ اس وقت انہوں نے دیکھ لیا جب ابھی کہ یہ کوئی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جب دیکھیں
جب نبوت کا اعلان ہوا ہے نا تو اس وقت جو مشکلات، اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مشکل نہیں تھی. واہ. فائنینشیل پرابلم تھے وہ ہم چونکہ آپ نے آج چونکہ خدیجہ کا کیا ہے تو ہم نیکسٹ جو سیدنا ابو طالب پہ کریں گے. یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اما خدیجہ سے شادی کے بعد کوئی فائنینشیل مشکل نہیں تھی. ایک خوشحال گھرانہ تھا، خوبصورت گھر تھا ان کا، اور مکے کی ایلیٹ کلاس کا. آپ اندازہ لگا لینا کہ ابو لہب جو کہ بہت بڑا سردار تھا، ان کے ساتھ والا گھر تھا. صحیح. درمیان میں دیوار سانجھی تھی ابو لہب کے گھر کی اور اما خدیجہ والے گھر کی جو تھی. صحیح. وہ دیوار سانجھی تھی. تو اس میں لیکن مشکلات کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں. اور اس ہماری ماں کا کردار رائٹ آفٹر دا پہلی وہی جب آغاز ہوا، ساتھ ہی میری ماں کا کردار شروع ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں. تو پہلا خطاب اما خدیجہ سے کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب وہ ڈر یہ نہیں تھا، مثلا یہ ہماری کتابوں میں ایک غلط تاثر دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، یا یہ ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں رسول ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن خوف یہ تھا کہ میرے اوپر یہ جو اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور اتنی بری سوسائٹی کے اندر، مثلا روئے زمین کے اوپر اس وقت وہ سب سے بری سوسائٹی تھی، سب سے بری سوسائٹی تھی، اس لیے ان کے اوپر رحمت للعالمین کے سرفراز کیے گئے. تو اس وقت آگے جو سب سے پہلی بات اما خدیجہ نے کی وہ الفاظ سنیے ذرا کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس عورت کا ایمان دیکھیے کہ دیکھیں ہمیں مجھے احساس ہے کہ اگر آپ کی بیوی پیچھے کھڑی ہو نا آپ کے، تو آپ بڑے سے بڑا رسک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ سب سے بڑا آپ کا جو پاور ہوتی ہے نا شادی شدہ اور بچوں کے بعد، وہ سب سے بڑی پاور بیوی ہوتی ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائے تو آپ بہت دلیر ہو جاتے ہیں. کیا بات. تو پہلی بات جو اما خدیجہ نے کی کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اس کی پھر وجہ بیان کی کہ آپ بہت رحم دل ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا عزت کرتے ہیں، آپ میں کوئی اخلاقی برائی نہیں، لہٰذا اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوتا. اور پھر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک مکہ کے عرب کے کوئی بہت بڑے سردار ابو طالب کے مہمان بنتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ 3 لوگ ایک نئے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ مکہ کے جو باہر سے آنے والے سردار تھے وہ ابو طالب کو پوچھتے ہیں کہ ابو طالب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 بندے ہیں اور ایک نیا دین لے کے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ سردار بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. تو اس نے ابو طالب نے کہا کہ یہ تمہیں پتہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ جو امامت کروا رہا ہے نا یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ جو عورت کھڑی ہے نا یہ اس کی بیوی ہے، اور یہ جو ساتھ بچہ ہے نا یہ میرا بیٹا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یعنی اس وقت روئے زمین پر صرف، اور ابو طالب نے یہ الفاظ کہے کہ اس وقت روئے زمین پر صرف یہی 3 اس دین. تو یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ believed in me when no one else would. ہاں جی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر اس دین پر یہ 3 ہی لوگ ہیں صرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سب سے پہلے جس نے ریکگنائز کیا، اور اس نسل آدم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سب سے پہلا انسان وہ اما خدیجہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں وہ غلط ایک نا بڑا غلط نریشن دی گئی کہ عورتوں میں پہلے اسلام اما خدیجہ نے کیا، مردوں میں سیدنا ابوبکر نے کیا، اور بچوں میں علی. یہ ایسی بات نہیں ہے. پہلا اسلام قبول جو ہے وہ اما خدیجہ نے کیا، اور اس کے بعد مولا علی نے کیا، اس کے بعد زید بن حارثہ نے کیا، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر. اور ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں سارا کام ہو گیا، یہ کافی دن 2-3 ماہ یہ لوگ صرف 3 ہی مسلمان تھے. صحیح. ٹھیک ہے. ابوبکر اس وقت مکہ سے باہر تھے، وہ جب مکہ پہ واپس آئے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ تمہارے جو دوست ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، تو وہ فوری جا کے تو انہوں نے ایمان قبول کیا. لیکن اس دوران جو 2-3-4 ماہ کا وقفہ گزرا اس میں روئے زمین کے اوپر یہ 3 ہی مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما خدیجہ اور مولا علی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ
अम्मा खदीजा ने अपनी दौलत के तमाम खजाने खोल दिए इस्लाम के लिए। हाय सुभान ठीक है, अल्लाह। और पहले लोग जो मुसलमान हुए, आपको पता है कि वो लोएस्ट तबका था, लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी हम जिसको कहते हैं ना, वो थे। और वो किस तरह हुए मुसलमान, ये तारीख ने बड़े बहुत डेप्थ में जाके ना ये पता चली है कि ये रौला क्या था। सही। कि हम जब पहले मुसलमानों की लिस्ट देखते हैं तो उसमें 2 3 4 बंदे नजर आते हैं जो खुशहाल घरानों से, मालो दौलत, बाकी सारे के सारे जो है ना वो गरीब हैं। वो गरीब थे, उनके ऊपर कर्जा था। हाँ, वो लोग आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहते थे कि हम मानना चाहते हैं लेकिन वो हमारा सरदार नहीं मानने देता। उससे बात की जाती थी कि बताओ, वो कहता था मुझे 10,000 दिरहम चाहिए। अम्मा खदीजा के माल से 10,000 दिरहम उसको दे दिए जाते सुभान थे। अल्लाह। इस्लाम के पहले अफराद सारे के सारे अम्मा खदीजा के माल की वजह से मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह। ठीक है, अगर वहां हमारी इस माँ का ये किरदार ना होता तो शायद आज इस्लाम इस शेप में ना होता। इसके बाद देखें कि औरत ने, हमें अपनी बच्चियों को ये अम्मा खदीजा का मॉडल जो है ना वो पढ़ाना चाहिए। हाय ठीक है, जब पूरा मुआशरा एक तरफ खिलाफ हो गया ना, तो सबसे पहली शख्सियत जो पीछे आके खड़ी हुई उनकी बीवी अम्मा खदीजा थी। उन्होंने कहा नहीं, इनकी बात नहीं मान, वो जो बात मैंने की है, हाँ, नहीं घबराना, इनसे कुछ नहीं होता। और हुआ क्या फिर कि पूरे मक्के ने सोशल बाइकआउट कर दिया। और एक वो खतून जो एक मालदार घराने में पैदा हुई, नाज नखरों में पली, और उनके पास खुद बहुत बड़ा पैसा था, यकीनन उन्होंने कभी फाका नहीं देखा होगा लाइफ, हाय कभी मुश्किल नहीं देखी होगी। लेकिन जब पूरे मक्का ने उनका बाइकआउट कर दिया, दुनिया से सोशल किस हालत में बाइकआउट गई? हो गया और उनके साथ माल खरीदना बेचना भी हराम कर दिया गया, तो उस खतून के पाए में कोई लग्जश नहीं आई। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शब अबी तालिब में जो 3 साल गुजारे, वो रान साहब आप, हम लोग तो तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप हम इसी सिर्फ एक कंसेप्ट आ जाए ना कि आज शाम को मेरे बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी, सही बात। तो शायद हम वैसे ही मर जाए, हाय ये सोच के ही मर जाए। ठीक है ना, और वो खाली अम्मा खदीजा नहीं थी, 4 बच्चियां भी थी। ठीक है ना, इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था कि अगर तुम पर कोई मुश्किल वक्त आए ना, तो मेरी जिंदगी पे नजर डाल लेना, तुम्हें अपने दुख कम महसूस होना शुरू हो जाए। ठीक है ना, तो वो इतनी अजीम हस्ती थी कि उन्होंने उफ तक नहीं की। ठीक है, और वहां दरख्तों के पत्ते खाए, चमड़ा उबाल उबाल के चूस कर वो गुजारा करते रहे, और इसी डिलमा की वजह से, इसी क्राइसिस की वजह से उनकी सेहत खराब हुई, और इसी से दुनिया ठीक है ना। और वो जब वो बाइकआउट खत्म हुआ, उससे थोड़े दिनों के बाद वो इस दुनिया से चली गई। और उसी साल अबू तालिब जो है, चंद दिन उसी वजह से, क्योंकि अबू तालिब पे भी वो सेम गुजरा, उनकी भी सेहत खराब हुई, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को साले गम करार दिया। हाय ठीक है, साले गम करार दिया। क्यों? कि वो 2 जो बहुत बड़े सहारे थे ना, ये यकीन करें, ये हमारी तारीख इनके साथ जुल्म करती है न। एक होता है सहारा आपको जो सोसाइटी में मिलता है, जो बाहर से आने वाले पत्थरों को रोकता है। ठीक है, वो अबू तालिब चट्टान की तरह सामने खड़े हो गए कि तेरे तक कोई नहीं शय पहुंचने दूंगा, बेफिक्र हो जा। और एक होता है डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर, फैमिली के अंदर, शरीका बरादरी। बिल्कुल। ठीक है ना, और उस पे अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शील्ड अम्मा खदीजा को बनाया। आप सोचें कि कितना बुरा हमसाया होगा, जिसकी जो है ना, जो अल्लाह ताला ने जिसको लान तान की पुराने पाक में अबू लाहब को, बिल्कुल, कितना गंदा हमसाया होगा ना। अब और उस हमसाए से पाला किसका पड़ता था? बीबी का, बीबी का। बद अखलाक तरीन हमसाए, और कहा गया कि बीबी का अखलाक फिर भी अफजल तरीन था। अफजल तरीन था, ठीक है ना। और वो कितना मुश्किल दौर होगा, वहां भी एक लम्हे के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उस आयरन लेडी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई चीज और नहीं जब आई। इस दुनिया से रुखसत हो रही थी, कोई एक जुमला जो मेरे दिल पर लगता है वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए नबी, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकी, मुझे माफ कीजिएगा। इतना करने के बाद और फिर मेरा मतलब है, आप देखें कि जो कुछ उन्होंने दिया वो तो अनमोल है, सईदातुल कायनात। वाह, बेशक, ठीक है ना जी, वो एक ऐसा तोहफा जिसने आगे फिर हमें हसन हुसैन दिए। और इस्लाम खदीजातुल
कुबरा के वतन से फूटने वाली वो तमाम शुआएं आज इस दुनिया को मुनव्वर कर रही हैं। सुभान अम्मा सुभान इस अल्लाह। इंसानियत की सबसे बड़ी मोहसन है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाद, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा मोहब्बत और मौन से गम जो थी, और खदीजा ना होती तो आज इस्लाम इस दौर में ना हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान जाते अल्लाह। जाते अब्दुल सलाम साहब सिर्फ ये बता दें कि आजकल की खवातीन को क्या मैसेज देंगे बीबी खदीजा लेकिन जी सलामुल्लाह अलैहा? सबसे पहले तो हमें उनको एज ए रोल मॉडल पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बेशक। अम्मा खदीजा की पूरी जिंदगी के डिफरेंट जो है एस्पेक्ट वो शामिल करने चाहिए अपनी बच्चियों की तरबियत में, कि अपने पार्टनर का कैसे साथ देना है। पार्टनर का साथ कैसे देना है। और खवातीन के लिए वो उन्हीं की सीरत है कि जब आप मियाँ बीवी बन जाते हैं तो फिर तेरी मेरी नहीं होती, वाह वाह वाह। ठीक है जी। इस सिर्फ एक असूल अम्मा खदीजा को हमारे 70% झगड़े जो है ना वो खत्म हो गए, ठीक है ना जी। अम्मा खदीजा ने अपना सारा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम इज्जत तमाम जो कुछ थी अम्मा खदीजा के नाम कर दिया। जब आप मियाँ बीवी होते हैं तो कोई तेरी मेरी नहीं होती, ठीक है। ये हमें इस जोड़े से मिलता है, हमारा खूबसूरत हमारा मैसेज। होता है। खूबसूरत अब्दुल तरीन सलाम साहब, गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया सिलसिला सर। आपने हक अदा कर दिया। बड़ी खूबसूरत ये निशेष, बहुत खूबसूरत ये गुफ्तगू हुई। तो जी एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आता है। नाजरीन, सदाए रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं आपको। मौसम बदल चुका है, सर्दी तकरीबन जा चुकी है और सूरज की तपश में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ऐसे मौसम में रमज़ान के दौरान हमारे जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है, जिसका असर हमारी जिल्द पर पड़ता है। उसकी वजह से ये होता है कि पानी हमारे जिस्म में कम हो जाता है, और रमज़ान के दौरान जिसमें पानी की वजह से बहुत से मसाइल सामने आते हैं। स्किन फ्रेश नहीं रहती, आंखों के गिर्द बड़े बड़े काले काले हल्के पड़ जाते हैं, और स्याह निशान जो है हमारी बॉडी पर पड़ जाते हैं, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे मामलात को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट हैं नैयर आपा। वेलकम करते हैं आपको नैयर आपा। कैसी हैं? कैसी है नैयर आपा? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नैयर आपा, सबसे पहले तो जिस चीज का सामना करना पड़ता है रमजान के दौरान, ज्यादातर लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं डिहाइड्रेशन? उसके लिए जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि रमज़ान में मोस्टली लोगों का ये होता है कि हम रोज़े भी रखें, नमाजें भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, जितनी हम अल्लाह से लो लगा सकते हैं लगाएं, अपने गुनाह जो है वो माफ़ करवाएं। तो उसके साथ साथ जो है वो फिर ईद भी आगे आनी होती है, कपड़े सिल रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही होती हैं। तो उसमें ये है कि आप जो है वो पानी का जो इंटेक है ये प्रॉपर रखें, ठीक है। उसके लिए जो है वो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने सहरी कर लिया और आप पानी पे पानी पिए जा रहे हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। वो उल्टा आपका जो खाना आपने खाया पिया है वो एक तो डाइजेस्ट जो है वो जल्दी नहीं होता, और आपको ये होता है कि हमारा वेट लॉस हो, हमारा थोड़ा वेट कम हो, उससे कम होने की बजाय आपका वेट बढ़ेगा। बेहतर ये है कि जब रोज़ा खुल जाए, अफ्तार के बाद आपने अपना जो भी 1.5 लीटर पानी का इंटेक है आपने उसके दौरान में जो है वो पूरा करना है। आधे आधे घंटे के वक्फे से जो है वो पानी ले लें। आप डिटॉक्स वाटर बना के रख लें, जिसके अंदर आप लेमन, पुदीना और खीरा डाल के, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें उसके अंदर, तो वो नमकियात को भी पूरा करेगा, डिटॉक्स भी करेगा, और आपकी जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह की कमी है उसको भी पूरा करेगा, और वो पिया भी जाता है। टाइम पे हम लोग जो जूसेस और शेक्स वगैरह पीते हैं, ये करता है कंपनसेट इसको या नहीं? नहीं, वो बस ये है कि एक प्यास लगी हुई होती है तो वो एक मजा देता है, एक सुकून आता है उसको पी के। वो सबसे बेहतरीन है कि अगर आप लेमन पानी बनाएं, लीमू की स्कंजी जो है वो सबसे बेहतरीन है। उसके अंदर आप नमक जरूर डालें, नमक डालें, बेस्ट है बिल्कुल। बर्फ डालेंगे नहीं? बर्फ अभी आजकल अवॉइड करें हर एक, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, गले खराब है, नज़ला जुकाम हो रहा है, तो थोड़ा अभी ठंडे पानी को अवॉइड करें। टैप वाटर ये जो हम पी रहे होते हैं पानी नॉर्मल वाला, वो बेहतरीन है रूम टेम्परेचर पे, तो वो बेहतरीन है। उसमें आप पिंक सॉल्ट जरूर डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, लेमन डालें, ये बेहतरीन है आपके लिए। डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं रमजान में। एक तो ये रूटीन खराब होती है, लोग सहरी तक जागते हैं, सहरी करने के बाद सोते हैं, फिर ऐसे ही है, आधा दिन सोकर उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर इफ्तारी करते हैं, लंबा सिजदा, 5 वक्त की नमाजें। अब जितना तवील सिजदा करेंगी, अल्लाह ताला से आप लो लगाएंगे, ब्लड की सर्कुलेशन आपकी सारी आपकी फेस की तरफ होगी, आपकी जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपके अगर मसल्स वगैरह में स्टिफनेस है, आपके बालों में ड्राइनेस है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, जितना आप लंबा सिजदा करेंगी। और आपको पता है कि ये जो महीना है ये कबूलियत का जो है वो महीना है बेशक। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरह से आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बेस्ट है।
اور اگر بہت زیادہ ڈارک سرکلز ہو گئے ہیں تو آپ کیا کریں, کافی لیں. کافی آپ کے کچن کے اندر اویلیبل ہوتی ہے, تھوڑی سی آپ کافی لیں, اس میں ایلو ویرا جیل ڈالیں اور تھوڑی سی ہنی ڈالیں. اس کا ایک پتلا سا لیپ بنا کے یہ آپ اراؤنڈ دا آئیز لگا لیں. ایلو ویرا جیل, ہنی, ہاں, اور تھوڑا سا ہنی ڈال کے اس کی پتلی سی لیپ بنا کے یہ آپ اراؤنڈ دا آئیز لگا لیں. اگر آپ کے ساتھ ڈرائنس بھی ہے, اس میں ایک آدھا وائٹامن ای کا کیپسول ڈال دیں. یہ بہترین آپ کے جو ڈارک سرکلز ہیں اس کے لیے میں کہتی کسی بھی کمپنی کا لے لیں. کیا چیز, وائٹامن ای, وائٹامن, ہاں جی, ایمیون کے ہی آتے ہیں. تو نیرا پر یہ ٹوٹکا مرد حضرات کے لیے بھی ہے؟ بالکل سب کے لیے, ظاہر سی بات ہے. ڈارک سرکل سے خواتین کو ہوتے ہیں. میں نے کہا پوچھ لوں کہ خواتین سینٹرک ٹوٹکا تو. اچھا, بیوٹی کے لیے, کیونکہ عید آنے والی ہوتی ہے تو بیوٹی اپنی خوبصورت مزید کرنی ہوتی ہے, ہمارے فیس کو, ہمارے ہاتھوں کو, پیروں کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑی گلو کی. اگر گلو کی آپ بات کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سکن کی کیئر کی بات, بیوٹی کے ساتھ ساتھ زیادہ بچیوں کو یہ ہوتا ہے, سب کو یہ ہوتا ہے جو خواتین بھی ہیں, تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ہمارا تھوڑا سا ویٹ جو ہے وہ کم ہو جائے. رمضان کے بعد آپ کو پتا ہے شادیاں بھی آنی ہوتی ہیں, عید پہ بھی کپڑے پہننے ہیں تو وہ بڑے شوق سے بنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ویٹ بھی لاس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سکن پہ گلو بھی آئے, خوبصورتی بھی آئے, پتہ چلے کہ ہاں واقعی پورے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں, نمازیں بھی پڑھی ہیں, تو اس کے لیے جو ہے نا, جو میں پرسنلی ریکمینڈ کروں گی, جو کہ مجھے خود پرسنلی جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, میں کیا کرتی ہوں, کاپر کا ایک گلاس عام مل جاتی ہے برتنوں کی دکان سے, تانبے کا کاپر کا جو ہے نا وہ آپ گلاس لے لیں. آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ 4-5 گھنٹے پہلے اس کے اندر پانی ڈال لیں. اس میں آپ 1 پاؤ تخم بالنگا, 1 پاؤ چیا سیڈ اور چھوٹا سا ٹکڑا گوند کتیرا کا, یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا. تو یہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ 1 ٹی اسپون زیادہ نہیں لینا, کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو یہ جو سیڈز ہیں یہ, اور بالکل ایک چھوٹا سا ٹکڑا, ایک چٹکی کے برابر گوند کتیرا کا, کاپر کے برتن کے اندر آپ ڈال کے 5-6 گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں. یعنی کہ آپ نے افطاری کی ہے تو پھر بھگو دیں, سحری کی ہے, سحری کے ٹائم پیا تو پھر آپ اس کو سحری کے ٹائم پہ بھگو دیں, بھگو کے آپ اس کو جو ہے وہ فریج میں رکھ دیں. تو آپ اس کے اندر ہاف لیمن جو ہے وہ نچوڑیں, اور یہ آپ افطاری اس سے کریں, ٹھیک ہے, کوئی چینی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ اور سحری میں بھی آپ پہلے اس کا جو ہے وہ یہ والا گلاس پورا پانی کا پی لیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا, ایک تو جو آپ کی باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, پانی کی کمی کی وجہ سے کوئی بھی ایشوز آ رہے ہیں, وہ اس کو کور کرے گا. دوسرے نمبر پہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر اومیگا 3-6 فیٹی ایسڈز ہیں, وہ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ پراپر نرشمنٹ دے گا, وائٹامن ڈیفیشنسیز بھی دور. بالکل. اور اس کے بعد جو کاپر کے اگر گلاس کے اندر آپ پانی پیتے ہیں, آپ یقین کریں کہ اس کے امیزنگ ریزلٹ ہے, امیزنگ بینیفٹس ہیں. میرا اتنا ٹف جو ہے وہ شیڈول ہے, اتنا لائف کا سارا دن کا جو ہے وہ بڑا سٹریس والا اور ٹینشن والا سارا دن جو ہے وہ کام ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ سے میں فریش رہتی ہوں. یہ جو ابھی آپ نے بتایا ایک جو ڈرنک ہے, یہ جو ڈائبیٹک ہے یا جو یہ ڈائبیٹک بھی لے سکتے ہیں, ہائپرٹینشن جن کو ہے ایشوز ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, جو ہارٹ پیشنٹ ہے, یہ سب کے لیے بہترین ہے. جنہیں کوئی بھی ایشو نہیں ہے, موڈ سوئنگ ہو رہے, سمجھ نہیں آ رہی, چڑچڑا پن ہو رہا ہے, ایویں فضول میں بیویاں جو ہے وہ میاں گھر آئے ہیں اس کے گلے پڑ رہی ہیں, جو باہر سے مرد آئے ہیں, باپ آیا ہے, بچوں کی شامت آئی ہوئی ہے, بیوی کی شامت آئی ہوئی, کیوں سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہوتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے جو بھی ڈیفیشنسی چل رہی ہے, یہ مشروب نجات ہے. بالکل میرے کہنے پہ آپ کاپر کے گلاس کے اندر یہ آپ پی کے دیکھیں, آپ یقین کریں کہ مجھے دعائیں دیں گے. فیشل ہیئر بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے کوئی ٹوٹکا ہے؟ ہاں جی بالکل. فیشل ہیئر کے لیے بچیوں کے اب بھی اگر وہ ویکس پہ نہیں گئی ہیں, ابھی انہوں نے کوئی بھی لیزر ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں کروائی, تو یہ یقین کریں کہ میری 30 ایئر لائف کا جو ازمودہ نسخہ ہے کہ جس کو بھی میں نے بتایا ہے, واقعی اس کے ساتھ جو ہے وہ 70-80% جو ہے وہ فیشل لیئر ختم ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے آدھا کپ جو ہے وہ مسور کی دال لینی ہے, آدھا کپ آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ یہی چیا سیڈ لے کے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے. اور اس کے اندر جو ہے ایک ہرب ہے, میرے ذہن سے نکل گیا, ٹھیک, کچھ بھی ایڈ چلے میں اس کو شہربانو کہہ رہی کچھ بھی ایڈ کر لیں. نہیں, مسور کی دال, اس کے اندر آپ ہلدی ڈالیں, اس کے اندر آدھی چائے کی چمچ نوشادر کی ڈالیں, ٹھیک ہے.
تو کیونکہ وہ تھوڑا سا وہ فیشل ہیئر کی طرف تھوڑا سا یہ والا جو نسخہ ہے اس کو اس کا جو ہے نا ایک پیسٹ سا بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دہی کے اندر مکس کر کے 5 منٹ کے لیے فیس پہ لگانا ہے, اس کے بعد مساج کر کے بٹیوں کے ساتھ اس کو اتار دیں. اور یہاں پر بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے صدائے رمضان. صدائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ خبر شیئر کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی ورلڈ ہیپینس رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں دنیا کے خوش ترین ممالک کے بارے میں بتایا گیا, ان کی درجہ بندی کی گئی ہے. تو جناب اس رپورٹ میں پاکستان نے اپنی گزشتہ سال والی پوزیشن برقرار رکھی ہے اور اس سال بھی دنیا کے خوش ترین ممالک میں 108ویں نمبر پر آیا ہے. بڑی بات ہے, مشکلات کے باوجود بھی پوزیشن برقرار رکھی ہے ہم نے, اور اس لسٹ میں فن لینڈ اپنا جو 7 سالہ ریکارڈ ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر ہے. 143 ممالک اس فہرست میں. پاکستان کے پڑوسی ملک چین کا 60واں, ایران کا 96واں, بھارت کا 126واں, جبکہ افغانستان کا 143واں نمبر ہے. تو ویسے باقی باتوں کی باتیں, یہ ہمارا بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے پوزیشن برقرار ہاں ہونے کے باوجود, اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود ہماری پوزیشن جو ہے برقرار رہی ہے. اور ہمارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں شہربانو, ہنسنے کی وجوہات تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن میرا ایک ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جو خوشی ہے, جو مسکراہٹ ہے, اس میں ایک چیز سب سے اہم ہے. وہ کیا ہے؟ دانت. وہ اسمائل میں ظاہر ہے دانت. جب آپ کے دانت اچھے نظر آتے ہیں, آپ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں, تو آپ زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو پھر دانتوں کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے نا. دانتوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ کون سی پیسٹ استعمال کرتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے. تو کون سی کرتے ہیں آپ یوز؟ کولگیٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل جی. تو کولگیٹ جو ہے وہ آپ لے کے آیا ہے جی, میکسیمم کیویٹی پروٹیکشن, اور یہ بڑا ہی معیاری ٹوتھ پیسٹ ہے. آپ نے دن میں 2 بار اسے برش کرنا ہے, آپ کو کیلشیم بوسٹ ملے گا. تو کیلشیم آپ کو پتہ ہے دانتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا کیلشیم آپ کے دانتوں کو ملے گا, دانت اتنے اسٹرانگ, اسمائل اتنی اچھی. رمضان میں پتہ نہیں چلتا کچھ لوگوں کو کہ کب ہم برش کریں, اور برش کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اب سحری سے پہلے برش کریں یا سحری بند ہونے سے پہلے, اذان سے پہلے فوراً برش کرنا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کب کرنا ہے, لیکن برش ضرور کریں. لیکن میرے خیال سے شہربانو سحری کا وقت سب سے شاندار ہے. جیسے ہی آپ اپنی سحری کر لیں, اس کے بعد آپ اپنے دانت برش کریں, اور کولگیٹ کا ٹوتھ پیسٹ اور برش آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے اچھی طرح سے ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ وضو کریں, اس کے بعد نماز فجر پڑھیں. چلیں جی, یہ تو ہو گیا برش کرنا اور اس پہ اسمائل کرنا. تو آج ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, کیونکہ آج جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہ کا وصال کا دن ہے, تو اسی حوالے سے ہم کچھ کلام سننا چاہیں گے. تو ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے موجود ہیں ثنا خان ہیں, نوید صاحب. نوید صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدائے رمضان میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو آج چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہے, ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. ضرور. قرار قلب رسالت خدیجۃ الکبریٰ, قرار قلب رسالت خدیجۃ الکبریٰ, وقار دین نبوت خدیجۃ الکبریٰ, لقب ملا ہے خیر النساء کا سے, لقب ملا ہے خیر النساء کا آقا سے, ہے جان شان نجابت خدیجۃ الکبریٰ, ہے جان شان نجابت خدیجۃ الکبریٰ, وہ جائے خلد ہے یا خلد
جہاں ہے آپ کی تربت خدیجۃ الکبریٰ جہاں ہے آپ کی تربت خدیجۃ الکبریٰ سلام عرش سے نازل ہوا ہے دل پہ نوری وہ شان والی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ شان والی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ قرار قلب رسالت خدیجۃ الکبریٰ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت. ہم آپ سے ایک اور کلام سنیں گے. اتنا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا کہ ابھی ہماری سماعتیں چاہ رہی ہیں کہ ہم اتنی خوبصورت آواز اور اسی طرح کے خوبصورت کلام آپ سے ضرور سنیں. چلے میں پھر کیونکہ یہ گھرانے کی شروعات ہے تو پھر پاکستان کے حوالے سے میں ایک چھوٹی بہن زندہ باد زندہ باد. ضرور. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسن پھر حسین فاطمہ علی اور حسین فاطمہ علی اور حسن پھر حسین پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا ویلکم بیک جی. اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تھا یہ ہم سیگمنٹ اسلامی تہذیب و تاریخ. تو ہم مراکش کی بات کر رہے تھے، کہانی آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے اسکالر فہد کاظمی موجود ہیں. فہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ. فہد ہم سلسلہ جو ہے مراکش کا شروع کریں گے، لیکن جو کہ آج رکنت ہے بی بی کی، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہمارے یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم ہسٹری کے حوالے سے کنورزیشن خاص طور پہ کر رہے ہیں، ون شوڈ نیور فورگیٹ کہ اسلام کا یہ قافلہ مکہ سے چلا تھا. بالکل. اور وہ جو پہلے ہیرو ہیں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور ان کے بالکل ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا. بے شک. بی بی خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام اور مسلمہ اول. واہ. The first person to embrace Islam. irrespective of any gender. کیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا یہ مقام ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مجھے یاد آتی ہے، امام حاکم اسے صحیح مستدرک کے اندر لے کے آئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خواتین کو کل کائنات کی خواتین کے پر برتری اور فضیلت حاصل ہے. بی بی آسیہ، بی بی مریم، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اور بی بی فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور ورژن ہے حدیث کا جو اور بھی زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شان کو بیان کرتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں 2 ہی عورتیں ہیں، ایک
بی بی مریم اور دوسری خدیجہ بنت خویلد، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا. سبحان اللہ. یعنی یہ دو خواتین کو اور بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں جو کہ امام مسلم صحیح کے اندر لے کے آئے. اور یہ بھی بہت ہی ایمان افروز بات ہے. امام بخاری نے بھی اس کو ریکارڈ کیا، امام مسلم نے بھی اس کو ریکارڈ کیا، امام حاکم نے اس کو ریکارڈ کیا. جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین جو ہے وہ اللہ رب العزت کا سلام لے کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ آپ کی زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ان کو سلام جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے، اور جبریل امین نے کہا میں اپنا سلام بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ ہیروز ہیں، یہ ہمارے وہ رول ماڈلز ہیں جن سے ہمیں جڑنا ہے. اور خاص طور پر خواتین کے لیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بی بی فاطمہ الزہرا، یہ ساری پرسنالٹیز رول ماڈل ہیں. سبحان اللہ. تو ہم اور اسلام پر جتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ایبسولوٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے. شی واز اس دور کا جو مکہ کا چیمبر آف کامرس ہوگا، شی واز ہیڈنگ دیٹ. 3/4 آف مکن کامرس واز بینگ کنٹرولڈ بائی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا. واہ واہ. اور بی بی کے جو ٹریڈ کیراونز تھے اس دور میں وہ سیریا تک جاتے تھے. تو جب ہم ورکنگ ویمن کی بات کرتے ہیں، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پروگریسو ہیں. 1400 سال پہلے سرکار دو عالم کی زوجہ مطہرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ٹریڈ وومن تھیں، مرچنٹ تھیں. ان کا جو کاروان تھا وہ شام تک جاتا تھا اور مکہ کے تمام لوگوں کو وہ باقاعدہ قرض بھی دیا کرتی تھی. شی واز سو ویلدی. تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، روشن مثال ہے، اور ورکنگ ویمن کے لیے روشن مثال ہے کہ شریعت کی پابندیاں ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اگر کام کر سکیں تو اس میں کوئی حرج والی بات سچ نہیں ہے. تو آج ہم مراکش کی طرف جاتے ہیں جی واپس. اور مراکش جیسے کل بات ہو رہی تھی، نارتھ افریقہ بالکل اٹلانٹک کی ٹپ کے اوپر یہ ملک ہے، اور اٹلانٹک اوشن کی دوسری طرف تو یورپ ہے. تو آپ بس امیجن کریں کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی امپائر جو ہے وہ کھڑی کر دی تھی. یعنی ایک سرا اس کا نارتھ افریقہ کی جانب ہے، فرام دی عریبین پیننسولا ٹو نارتھ افریقہ، اور پھر نارتھ افریقہ سے آگے آپ ادھر کو آئے تو بلیک افریقہ نیچے، ادھر بھی مسلمان پہنچے، اور پھر یہاں پہ مکران کے ساحلوں تک پہنچے. اٹ واز لائک اے ہیوج امپائر جو کہ مسلمانوں نے تخلیق کی. اور جو امپورٹنٹ بات ہے مراکش کے حوالے سے، کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ افریقہ کا جو شہر تھا کیروان، وہ ایک تیونیزیا کا شہر تھا جس کو کیپٹل بنایا ہوا تھا پورے پروونس کا، جس کو افریقیہ کہا جاتا تھا، افریقیہ پروونس. صحیح. اور پھر الٹیمیٹلی مراکش کے اندر پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی. اور یہ جو یونیورسٹی ہے فاطمہ الفہری، یہ دو بہنیں تھی فاطمہ اور مریم. انہوں نے دو پہلے تو ماسکس قائم کی. یہ شہر تھا فیض، جیسے کل بھی بات ہوئی، ادریس II نے یہ شہر بنایا تھا. اور یہاں پہ یہ دو ماسکس بنی، اور اس کے بعد یہ القروین جو ہے یہ ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی. اور آج بھی انٹرنیشنلی اولڈسٹ آپریشنل یونیورسٹی، دنیا کی اولڈسٹ آپریشنل یونیورسٹی ہے جو کہ مراکش کے اندر ہے، جو کہ مسلمانوں نے قائم کی تھی. اب اس یونیورسٹی میں کون کون لوگ پڑھے ہیں، میں 2-3 لوگوں کا نام لینا چاہوں گا، لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ہوگا. ایک تو بہت بڑے عرب فلسفر تھے، مذہب ان کا جوئش تھا لیکن عرب تھے، میمنڈیز ان کو گورے کہتے ہیں. اور یہ صلاح الدین ایوبی کے فزیشین بھی تھے. اسلامک فلسفی میں، عرب فلسفی میں بہت بڑا نام ہے فلسفے کی دنیا کے اندر، میمنڈیز. تو ہی واز دیئر، اس یونیورسٹی کے پڑھے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جو کہ ویسے اندلس میں پیدا ہوئے تھے مگر وہ موراکو کی مراکش کی اس یونیورسٹی القروین کے اندر پڑھے. اچھا. اور شیخ اکبر کون ہے؟ جنہوں نے فتوحات مکیہ لکھی، جنہوں نے فصوص الحکم لکھی، جنہوں نے مواقع النجوم لکھی. اور یہ اسلامک تصوف کا اتنا بڑا لائٹ ہاؤس ہے کہ آپ آج امریکہ میں جائیں، سب سے زیادہ ریسرچ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے اوپر ہوتی ہے. صحیح. این میری شمل، الیگزینڈر نیش، مارٹن لنکس، آکسفورڈ کے اندر، ہارورڈ کے اندر، ہائیڈلبرگ کے اندر محی الدین ابن عربی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. تو محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر، قروین اس یونیورسٹی میں جو فیض کے اندر تھی وہاں پر موجود تھے، یہ وہاں پہ پڑھے. ابن خطیب بہت بڑا نام، ہی واز اے ہسٹورین، پولیمیتھ، ملٹیپل فیلڈز کے ماہر تھے، وہ یونیورسٹی میں پڑھے. اور سب سے بڑا نام جس کو اگر میں اگنور کروں گا تو میرا خیال ہے بہت ہی ظلم ہو جائے گا، ابن خلدون. صحیح. ابن خلدون ہسٹورین، ہسٹوریوگرافر اور فادر آف سوشیولوجی.
बिल्कुल। इनको वेस्ट भी फादर ऑफ सोशियोलॉजी मानती है। और मुकदमा जो इनकी किताब है तारीख के ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इनकी तारीख इब्न खुल्दून भी है, उसका जो प्रीएम्बल है जो बजाते खुद एक वॉल्यूम है, जैसे मुकदमा तारीख इब्न खुल्दून हम कहते हैं, वो मुकदमा इन्होंने लिखा, वो वेस्ट में ट्रांसलेट होता है, आज तक अंग्रेजी में उसके क्रिटिकल एडिशंस जो है छपते हैं। दुनिया में कौमों का जो उतार चढ़ाव होता है, कौन सी कौम कब लीड करती है, कब उसका जवाल शुरू होता है, उसके मुहर्रिकात क्या है, असबाब क्या है, फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट उन्होंने थियराइज किया। तो इब्ने खुल्दून भी इसी यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील थे, ही वाज एन अलम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो आप देखें कि वेस्ट में जब हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि जी मुसलमान तो फिक्री तौर पर पसमानदा थे या पसमानदा है या कंपैशनेट नहीं है, तो मुसलमान इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन लोगों को तालीम और तरबियत और तहकीक के हवाले से काम कर रहे थे। मेंडीज की जैसे यहाँ पे बात हुई, इब्ने खुल्दून की बात हुई, मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी की बात हुई। हम थोड़ा सा इसको अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो मराकश 1912 में फ्रेंच कॉलोनी बन गया। सही, ठीक है। फ्रांस ने, जैसे यहाँ पे हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, बिल्कुल। वो फ्रेंच कॉलोनी, तो एक फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। अगर आप जाएं तो वहां पे अरबी के अलावा जो दूसरी जबान है या जो दफ्तरी जबान है एक लेवल पे, वो फ्रेंच है। सही Okay. तो वहां पर एक ये मामला 1956 के अंदर मराकश जो है लिबरेट होता है, मराकश इंडिपेंडेंस इसको मिलती है 1956 में। और ये अफ्रीका का, नॉर्थ अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जहां पे एक मोनार्की है। आज भी वहां पे किंगडम है, वहां पे एक किंग है, अलावाइट्स उनको कहते हैं, वो जो खानदान हुकूमत कर रहा है वो वहां पे मतलब बरसरे इक्तदार है। सेरेमोनियल ही है ओहदा या प्रॉपर? नहीं, ये प्रॉपर किंगडम है, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर है, इसी तरह एक डिनेस्टी है, तो प्रॉपर। बाकी उनके ऑफ कोर्स मिनिस्टर्स और वो सारा स्ट्रक्चर भी होता है, बट इट्स अ डायनेस्टी लाइक दैट। इनके जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, रबात इनका कैपिटल है। और रबात की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, हमारी इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे हम OIC कहते हैं, OIC का जो पहला हंगामी इजलास हुआ मराकश में, वो रबात मराकश में हुआ। और वो क्यों हुआ कि उस वक्त भी मस्जिद अक्सा को जलाया गया था, वहां पे इस तरह की कार्रवाई इसराइल ने की थी। तो सारे मुसलमान जो है ममालिक के सरबराहान रबात में 1969 में मौजूद थे। ये पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, और इसका एक कनेक्शन पाकिस्तान के साथ भी है क्योंकि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई, तो वो 1974 में हुई थी। तो रबात इनका कैपिटल है। इसके अलावा कासाब्लांका इनका बहुत ही खूबसूरत शहर है, ये भी अटलांटिक की कस्ब के ऊपर है। और इस पे बड़ी शानदार मूवी भी बनी इस पे एक शानदार मूवी जाना चाह रहा था, हॉलीवुड की एक मूवी है, बट वो वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्टेक्स्ट में है। और बाय द वे जो कैफे उसके अंदर दिखाते हैं उस मूवी के अंदर, वो नुमाइशी तौर पे वो कैफे आज भी कासाब्लांका के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो ओरिजिनल कैफे दिखाया गया, मतलब वो कैफे तो उसका एक मतलब असल में तो हॉलीवुड ने उस कैफे को बनाया, तो उसका एक आप कह लें रेप्लिका वहां पर एग्जिस्ट करता है। मतलब ओरिजिनल कैफे तो ऑफ कोर्स नहीं था फिल्म के अंदर, वो तो एक स्टूडियोज के अंदर जिस तरह उन्होंने बनाई होगी। लेकिन कासाब्लांका के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलिक है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, 1986 के अंदर इनके किंग हसन II उन्होंने कहा कि मैं कासाब्लांका के अंदर एक अजीमुशान मस्जिद बनाऊंगा। अच्छा। और वो इंस्पायर्ड इस बात से थे, कुरान वो पढ़ रहे थे और कुरान की गाइड से वो इंस्पायर हुए कि रब्बुल इज्जत जो है मालिक बहरो बर है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी मस्जिद बनाऊंगा जिसके अंदर ये वाटर का एलिमेंट, पानी, ये जो बहरी एलिमेंट है, ये सामने आए। तो कासाब्लांका के शोर्स पर, चट्टानों के ऊपर उन्होंने ये मस्जिद बनानी शुरू की। ये 1986 में बनानी शुरू की, 1993 में ये इनॉग्रेट हुई। और इसका जो मिनरेट है, जब ये बना तो उस वक्त दुनिया का टॉलेस्ट मिनरेट था, और इस वक्त ये सेकंड हाईएस्ट मिनरेट है। अच्छा। और वो जो मिनरेट है वहां पर एक बहुत बड़ी लेजर लाइट उन्होंने लगाई जो मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ पॉइंट करती है। वाह वाह। और उसकी जो रेंज है वैसे वो मतलब 30-40 माइल्स ही है, लेकिन वो जब रात होती है और वो अजानें होती है वहां से, और एक लाइट जो है बैतुल्लाह की तरफ एक वो उस तरफ पॉइंट कर रही होती है, और पूरा कासाब्लांका जिसको देख रहा होता है। इट इज अ ब्यूटीफुल मॉस्क। और उस मॉस्क के अंदर, क्योंकि मराकश के अंदर आर्ट्स, एस्थेटिक्स, आर्किटेक्चर के हवाले से बड़ा मशहूर था, तो पूरे मराकश से उन्होंने वो कारीगर बनाए, बुलवाए, उनकी काशीकारी, उनकी खताती, उनकी कैलीग्राफी, ये एक मास्टरपीस है। और जब ये बनाना चाह रहे थे तो उस वक्त वो चाहते थे कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद हो
لیکن فنڈز کا تھوڑا سا وہاں پہ مسئلہ تھا. تو یہ ابھی بھی دنیا کی 14ویں بڑی مسجد ہے, سمندر کے کنارے ہے. اور ایک اس کی بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مراکش کی حکومت دنیا بھر کے قراء کو دعوت دیتی ہے کہ وہ آئیں اور وہاں پر قیام اللیل کریں اور تلاوت کلام پاک ہو. تو دنیا بھر کے قراء جاتے ہیں اور وہاں پہ قرآن سناتے ہیں. اس کے کچھ فلورز ایسے ہیں جو گلاس کے ہیں, لگتے ہیں, اور سمندر کی لہریں ٹکراتی ہیں, قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے, اور وہ رب العزت کی وہ جو ربوبیت ہے کہ وہ مالک بحر و بر ہے, وہ آپ ویژولی بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اپنے سینے کے اوپر محسوس کرتے ہیں. سوری فار دی انٹرپشن, یو بین دیئر ٹو. I've been there. میں چاہوں گا کہ اپنے ویورز کے ساتھ آپ تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کریں اس حوالے سے بھی, اور اسپیشلی وہاں کی ڈیلی کیسز, کچھ خوراک کھانا پینا بھی بتائیں ذرا وہاں پہ. کھانے کے بارے میں تو ان کی باتیں کافی مشہور ہیں. مراکش کی اپنی ایک خاص قسم کی فوڈ, اصل میں کوائٹ آنیسٹلی جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے کیونکہ سپائسز اور خاص طرح سے ہم ٹرینڈ ہوتے ہیں, تو ہمارے ٹیسٹ بڈز کو جو ان کی لوکل ڈیلیکسیز ہیں شاید اس طرح سے ہم انجوائے نہیں کر پاتے. یہ تھوڑا سا ایک وہ ہے. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کیونکہ انگریزی بالکل نہیں بولی جاتی وہاں پہ, فرینچ بولی جاتی ہے. تو آئی واز ان کاسابلانکا, مشکل نہیں ہوتا وہاں, خاصا مشکل ہوا. تو ٹرین اسٹیشن کیونکہ لوکل ٹرینز ہوتی ہیں وہاں پہ, ٹیوبز ہیں جیسے ادھر بھی ہیں, تو ہمیں وہ عربی لفظ ٹرین اسٹیشن کا نہیں آتا تھا اور وی گاٹ لاسٹ. اور ہم لوگوں کو اشاروں سے بتا رہے ہیں کہ جی ٹرین چک چک یہ وہ کہاں جانا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی ہمیں 40 منٹس لگے, اور ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے کہا جی یہ المحطۃ الدار آپ کہیں گے تو آپ ٹرین اسٹیشن تک پہنچیں گے. اور فرینچ ورڈ لاگار ہے, تو اگر آپ لاگار کہیں گے تو آپ کو ٹیکسی والا, یعنی ہم ٹیکسی والے کو کہتے تھے کہ یار ہم نے ایک ٹرین اسٹیشن جانا ہے, تو دے وڈ سے نو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ نارتھ افریقہ ہے تو عربک کا ایکسنٹ اور ڈائلیکٹ بالکل ڈفرنٹ ہے. آئی واز دیئر فار اے کانفرنس, تو وہاں پہ ایجپشن لوگ بھی تھے, دیگر عرب کنٹریز کے لوگ بھی تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود بھی بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے بیکاز آر عربک اینڈ دا کلوکیل لوکل موراکن عربک از وے ٹو ڈفرنٹ. ان کا ڈائلیکٹ بہت مختلف ہے, مگر بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. میں نے اسٹریٹس میں آبزرو کیا, اور یہ آپ کے ویورز کے لیے بڑا انٹرسٹ کا باعث ہوگا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ درود پڑھتے ہیں وہاں پہ. جب آپ ایک دوسرے کو گریٹ کر رہے ہیں تو السلام علیکم, اور ساتھ ہی کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, تو پھر دوسرا مسکرا کے کہے گا یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. تو ان کی ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لیونگ محبت جو ہے وہ ہمیں اسٹریٹس آف موراکو میں نظر آتی ہے, اور بہت ہی خوبصورت اور ایسا ملک ہے, لش گرین بھی ہے وہاں پہ. آپ کو کچھ ڈیزرٹ کے ایلیمنٹس, کوئی گرینری کے ایلیمنٹس, کوسٹل ایلیمنٹس وہ سارے نظر آتے ہیں. تو اگر کوئی ٹریول بھی کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی خوبصورت ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے. لیکن وہاں پر زبان کا تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, زبان کا تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے بھارت. لیکن اب تو گوگل ٹرانسلیٹر آ گیا ہے, گوگل ٹرانسلیٹر سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ بھی آسان. آف کورس گوگل ٹرانسلیشن کا ٹول آ گیا, اور ویسے بھی اگر آپ کوئی گائیڈ وائڈ رکھ لیں جو کہ عام طور پہ اویلیبل ہوتے ہیں تو آف کورس آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں. فہد صاحب آج ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ, آپ کو بھی مبارک کہ مراکش ہم نے پورا کر لیا. تو ابھی ہم لوگ نیکسٹ کون سا ہے کنٹری, کس کو ڈسکس کریں گے, اس کے کچھ اگر ہائی لائٹس ہم دے سکیں. جی بالکل, ہم کل ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم جارڈن کی گفتگو کریں گے. کیا بات ہے. اور جارڈن جو ہے وہ پرانا جو ہسٹورک شام تھا وہ اس کا پارٹ تھا. اصل میں شام, فلسطین, اردن یہ ایک ملک تھا. یہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے درمیان آرٹیفیشلی ایک بفر سٹیٹ کریٹ کی گئی, حالانکہ یہ اصل میں پیلسٹائن اور شام ہی کا پارٹ تھا. بالکل. جارڈن کے اندر واقعات پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے, اظہار اعلان نبوت سے پہلے کا. حضرت صالح علیہ السلام والا واقعہ بھی ہے, جارڈن میں ہی بنی ہوئی ہے وہ ساری. ہم اس کی طرف بھی بالکل آئیں گے. اور جارڈن میں جنگ موتا ہوئی, جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹل فرنٹ پر کیسے داد شجاعت دی. تو جارڈن ایک بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے, اور جارڈن ہی وہ علاقہ ہے بائی دا وے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاس اوور کیا فرام پیلسٹائن, مطلب ٹورڈز پیلسٹائن, جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو پیلسٹائن سے چند مائلز پہلے جارڈن کے اندر ماؤنٹ نیبو کے اندر وہ پیلسٹائن کو دیکھ رہے تھے, اور ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کا وقت وصال ہے. ماؤنٹ نیبو کے اوپر ہی آپ کا وصال ہوا, اور وہیں پر ہی آپ کا مزار پر انوار بھی ہے. تو کل سے ہم جارڈن ڈسکس کریں. زبردست. تھینک یو سو مچ فہد صاحب.
آج آپ نے شرکت کی ہاں اور ہم سب نے مراکش کی پوری کہانی سنی. آئی ایم شیور ہمارے ویورز نے بھی انجوائے کیا. تو اس ماہ مقدس کے پہلے روز ہم نے یہ عہد کیا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا عشرہ مکمل معاشرے ہوا کی چاہتا ہے اصلاح کے طور پر ہم کام کریں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو نشریات تھیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی سیم وقت میں, اور آپ نے دعاؤں میں خاص خیال رکھنا ہے ہم سب کا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.